وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فجاءہا بأسنا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کے وقت، او ہم، یا وہ قائلون، قیلولہ کر رہے تھے، فما کان دعواہم، پس نہیں تھی فریاد ان کی، جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ صرف آپ اس آیت کے متعلق اتنا جان لیں اور سمجھ لیں کہ پہلی قوموں میں بہت ساری قومیں وہ ہیں جن پر اللہ تعالی نے عذاب اور گرفت فرمائی ہے۔ ان گرفت پانے والوں میں کچھ قومیں وہ ہیں کہ فرشتے نے آواز بلند کی، نعرہ مارا، اور ان کے دماغ پانی کی طرح بہہ کے کانوں سے نکل گئے۔ کچھ قومیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من خسفنا، کچھ عذاب پانے والے وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے زمین میں دنسا کے رکھ دیا۔ قارون ہے جیسے، منہم من اغرقنا، کچھ قومیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کیا۔ فرعون کو مثال کے طور پہ کھلا تذکرہ ہے اس کا۔ عذاب ایسے بھی آیا ہے کہ قوم نے سمجھا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش ہے، بادل ہے، برسے گا۔ گرمی کی شدت سے گھروں سے نکل کے بادل کے نیچے گئے تو آگ برسی، جل گئے، تباہ ہو گئے۔ کئی عذاب ہیں، بندر بنا دیے گئے، اللہ نے شکلیں بگاڑ کے رکھ دی۔ فرمایا کہ میرے عذاب کا ایک رات کو آرام کرنے لگے نا، کل کے پلان و پروگرام بنا کر صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، میں اللہ نے رات کو سوئے ہوئے انہیں برباد و تباہ کر دیا۔ او ہم قائلون، یا دن کے وقت کام کاج کے بعد قیلولہ کرنے لگے نا کہ بقیہ کام دوبارہ اٹھ کے کریں گے۔ فرمایا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے زمین سے کمر لگائی تھی، میں اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دی۔ یا اللہ راتوں کوئی قوم آرام کر رہی تھی، رات کو تو نے برباد کر دیا۔ قوم دن کو قیلولہ کر رہی تھی، تو نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور دن چڑھ رہا تھا، لوگ کھیل تماشے میں شروع ہو رہے تھے کہ میں نے انہیں تباہ کر دیا۔
کسی نے دن دیکھا، کسی نے دوپہر دیکھی رات نہیں دیکھی، کسی نے رات دیکھی اگلی صبح نہیں دیکھی۔ یہ میرا پکڑ کا انداز ہے جی۔ اور اگر میں آپ کو قرآن پاک کے وہ مقامات دکھاؤں نا، اور انہیں آپ اور میں تفصیل سے پڑھیں، تو میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رات کو آنکھ نہ لگا سکیں۔ ایک کا تذکرہ اللہ کہتے ہیں، سبال یالم و ثمانیت ایام، 7 راتیں اور 8 دن میں اللہ پاک نے تیز ہوا بھیجی۔ سن رہے ہو؟ 7 لیالن، 7 راتیں، ثمانیت ایام، 8 دن، تیز ہوا، بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا، پتا تو پتا رہ گیا، درخت گر پڑے، بڑے بڑے مکان گر پڑے، بڑے بڑے جوان گر پڑے۔ جیسے تم تیز آندھی کے بعد سڑکوں پہ نکلتے ہو، بڑے بڑے درخت اور ٹہنیاں تمہیں زمین پہ گری نظر آتی ہیں، اس طرح میں اللہ نے بڑے بڑے جوان زمینوں پر گرا دیے، کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں، کوئی میں اللہ پاک کے سامنے آ کے احتجاج کرنے والا بھی کہ یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ بلکہ جب بھی میں اللہ پاک کی پکڑ آئی اور قوم کو جو ایک آدھا ثانیہ ملا، وقت ملا، تو ان کی زبان پر دعواہم، ایک ہی فریاد تھی، مولا ہم نے ظلم کیا ہے، چھوڑ دے، کوتاہی ہو گئی ہے مولا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ پکڑ لیتا ہوں، گرفت آ جاتی ہے، اس وقت بچ نکلنے کا کوئی راستہ اور سبب نہیں ہوتا۔ عمل بتا رہا ہوں، وہ سنو۔ یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ کار بتا دیا ہے کہ غافل نہیں سونا، بلکہ جب آرام کرنے لگو، نیند کرنے لگو، کروٹ قبلے کی طرف کر لو، رخ قبلے کی طرف کر لو، یعنی مر جانے کے بعد بھی جب قبر میں دفن کرنے لگتے ہیں تو ہر کوئی آوازیں دے رہا ہوتا ہے، یار اس کا رخ قبلے کی جانب کرو۔ فرمایا کہ جب آرام کرنے لگتے ہو، خود اپنا رخ قبلے کی جانب کر کے کہا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، مولا پتہ نہیں کل اٹھنا میرے نصیب میں ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ جو نیند کرنے لگا ہوں، میرا اقرار، میرا عقیدہ، میرا ذہن و ایمان یہ ہے کہ موت بھی تیرے اختیار میں ہے، زندگی بھی تیرے اختیار میں ہے، بسمک اموت، مولا میں تیرا نام لے کے نیند کرنے لگا ہوں، یعنی یا اللہ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے اسے میرا کلمہ سمجھ۔ بیٹھے ہو؟ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے مولا اسے میرا کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھ۔ اگر رات کو جاتا رہا تیرے پاس پہنچ گیا، اس دعا کو مولا کلمے کی جگہ پر لکھ لینا، کیوں؟
اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں بسم کا، میری نیند بھی تیرے نام سے ہے، احیا میرا قلب بیدار ہونا بھی تیرے نام سے ہے۔ اور اگر کل کا اجالا نصیب ہو جائے، اٹھنا نصیب ہو جائے، آنکھ کھل جائے، تو پھر اپنی زبان پہ لے کے آؤ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک اور دن نصیب کر دیا، احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یا اللہ یہ جو نیند کے بعد اگلا دن تو نے نصیب کر دیا، الحمدللہ، اس میں تیرے سوا کسی اور کی تعریف سمجھے۔ یہ انداز ہے جی یہ ان دو آیات کا، بس کریں۔